बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। बातचीत विद साथ के एक नए सिलसिले मिलने के नहीं नायाब हैं हम की पहली एपिसोड में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। ख़वातीन और हज़रात, बर्रे सग़ीर पाक व हिंद की सरज़मीन यहाँ पे रहने वालों और यहाँ पे बोली जाने वाली ज़बानों की तरह बेहद खूबसूरत और ज़रख़ेज़ है। ख़वातीन और हज़रात, इस सरज़मीन ने दुनिया को उर्दू, हिंदी, पंजाबी और फ़ारसी ज़बान की बेहतरीन अदीब, शायर, अफसाना निगार, मिज़ाह निगार और अदाकार दिए, जिनकी तख्लीक का डंका पूरी दुनिया में बजता है। इन्हीं बेशुमार शोरा के दरमियान एक बहुत बड़ा नाम है जॉन एलिया का। ख़वातीन हज़रात, जॉन एलिया 14 दिसंबर 1931 को भारत के शहर अमरोहा में पैदा हुए। उनका ताल्लुक़ एक अदबी ख़ानदान से था और जिस इलाके से उनका ताल्लुक़ था वहाँ पे शायरी को बहुत नुमायाँ अहमियत और हैसियत हासिल थी। उनके बड़े भाई रईस अमरोही बहुत बड़े शायर थे और कमाल अमरोही जो कि एक बहुत बड़े इंडियन डायरेक्टर हैं, वो उनके कज़न थे। इस पॉडकास्ट में मैं जॉन एलिया की ज़िंदगी के कुछ पहलुओं पर रोशनी डालूँगा और जॉन एलिया की कुछ गज़लें और कुछ नज़में और उनका कुछ कलाम आपके साथ शेयर करूँगा। जॉन एलिया के बारे में लिखते हुए और उन पे जो भी मुझे मौका मिला उनको पढ़ने का और जो उनकी ज़िंदगी के बारे में जानने का, तो ये अंदाज़ा हुआ कि जो शख्स एक दफ़ा जॉन एलिया के हिसार में चला जाए वो उनके हिसार से नहीं निकल सकता। उनकी शायरी का अंदाज़ और उनका कलाम एक निहायत मुनफरिद और एक बहुत ही उम्दा कलाम है। जॉन एलिया को बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि वो एक मकालमाती शायर हैं, लेकिन जब आप उनको पढ़ेंगे तो वो मकालमे तो आपको नज़र आएंगे और वो ख़ुद कलामी कहीं पे और कहीं पे शिकायत, कभी अपने आप से, कभी माशरे से, कभी खुशी और गम के दरमियान तफरीक और कभी खुशी और गम, विसाल और फुरकत, सबसे एक अजनबियत नज़र आएगी। जॉन एलिया की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में बहुत ज़्यादा बात होती है। बहुत लोग की ज़ात पे और जॉन पे बहुत ज़्यादा तनकीद भी करते हैं, लेकिन मेरा ख़्याल ये है कि फ़नकार को उसकी ज़ाती ज़िंदगी से नहीं बल्कि उसके फ़न से पहचाना जाना चाहिए, क्योंकि ज़ाती ज़िंदगी में हर इंसान की कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई ख़ामी, कोई ना कोई तशनगी और मसले मसाइल होते हैं। अगर शायरों, अदीबों और फ़नून लतीफ़ा के दूसरे शोबों से मुंसलिक लोगों को उनके ज़ाती ज़िंदगी से जज करना शुरू किया जाए तो इनके ये काम के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। बहुत सारे दूसरे शोरा की तरह जॉन एलिया की ज़िंदगी में भी बहुत सारे मसले मसाइल थे। उनकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी भी बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं रही, जो कि बहुत बड़े बड़े शायरों के साथ और अदीबों के साथ रहा है कि उनकी ज़िंदगियाँ बहुत मुश्किलात में गुज़री। उनके ताल्लुकात, चाहे वो समाज के साथ हों, चाहे वो अपने साथ रहने वाले लोगों के साथ हों, वो किसी न किसी उजलत में ही रहे। लेकिन यहाँ ये बात भी बताना ज़रूरी है, जो कि एक बहुत बड़े ड्रामा निगार और बहुत बड़े अफसाना निगार मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब ने एक इंटरव्यू में कही थी कि जो लोग क्रिएटिव होते हैं, चाहे वो शायर हों, चाहे वो अदीब हों, चाहे वो अदाकार हों, चाहे वो डायरेक्टर्स हों, जो जिनका ताल्लुक़ फ़नून लतीफ़ा से होता है, उनके घर वालों को ये बात समझनी चाहिए कि ये लोग जो हैं ये नॉर्मल लोगों से मुख्तलिफ हैं। अगर वो घर वाले और उनके आसपास के लोग ये समझ लें कि ये मुख्तलिफ लोग हैं तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है, और अगर ये ना समझ आए तो फिर ज़िंदगी थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि जॉन एलिया जो है वो एक मकालमाती शायर हैं। उनकी शायरी में आपको जगह जगह मुकालमे मिलेंगे। कभी वो ख़ुद से मुकालमा करते हैं और कभी वो अपनी महबूब से, और कभी वो माशरे से वो मुकालमे करते हैं। जैसा कि इस शेर में आप देखेंगे, ये गम क्या दिल की आदत है, नहीं तो किसी से कुछ शिकायत है।
نہیں تو ہے وہ ایک خواب بے تعبیر، ہے وہ ایک خواب بے تعبیر، بھلا دینے کی نیت ہے نہیں تو۔ ایک اور کلام، مر چکا ہے دل مگر زندہ ہوں میں، زہر جیسی کچھ دوائیں چاہیے۔ مر چکا ہے دل مگر زندہ ہوں میں، زہر جیسی کچھ دوائیں چاہیے۔ پوچھتے ہیں آپ اچھے تو ہیں، پوچھتے ہیں آپ اچھے تو ہیں، جی میں اچھا ہوں دعائیں چاہیے۔ کیا جی میں اچھا ہوں دعائیں چاہیے۔ خواتین حضرات، جان ایلیا کو پہلی بار شہرت 1957 میں ایک مشاعرے میں ملی، جہاں پہ انہوں نے تقسیم ہند پر لکھی گئی ایک نظم پڑھی، اور اس کے بعد انہیں ہر مشاعرے میں بلایا جانے لگا۔ اور جس مشاعرے میں جان ایلیا نہ ہوتے تو لوگ یہ کہتے کہ مشاعرے میں وہ بات نہیں ہے جو جان ایلیا کی وجہ سے مشاعروں میں ہوتی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کا کلام پڑھنے کا طریقہ، کلام پڑھنے کا جو ایک انداز تھا وہ بہت الگ تھا باقی سارے شعراء سے۔ یہاں یہ بات بھی بتانا ضروری ہے کہ جان ایلیا جو ہے اس کی امید ناز کا ہم سے یہ مان تھا کہ آپ جانگیر، اس کی امید ناز کا ہم سے یہ مان تھا کہ آپ عمر گزار دیجئے، عمر گزار دی گئی۔ اس کی امید ناز کا اس کی امید ناز کا ہم سے یہ مان تھا کہ آپ عمر گزار دیجئے، عمر گزار دیجئے۔ اس کی امید ناز کا ہم سے یہ مان تھا کہ آپ عمر گزار دیجئے، عمر گزار دی گئی۔ یہاں یہ بات بھی بتانا ضروری ہے کہ جان ایلیا جو ہے وہ اپنے ہم عصر شاعروں سے بہت مختلف تھے۔ جہاں ان کی ہم عصر شاعر غالب اور میر سے بہت زیادہ متاثر نظر آئے، وہاں جان ایلیا جو تھے وہ ان کا ایک اپنا الگ انداز تھا، ان کی اپنی ایک الگ طرح کی شاعری تھی، اور اسی لیے انہوں نے ایک جگہ یہ بھی لکھا کہ میر و غالب کو ٹوکتا ہوں میں، جان رکھو جان ایلیا ہوں میں۔ یہاں مجھے یہ بتاتے ہوئے بھی جھجک محسوس نہیں ہوگی کہ جان ایلیا جو تھے وہ ایک انڈر ریٹڈ شاعر تھے، جو شہرت ان کی زندگی میں کہ ہم عصر شعراء کو ملی، جیسا کہ احمد فراز، فیض، ناصر کاظمی وغیرہ، وہ مقام جان ایلیا کو ان کی زندگی میں نہیں ملا۔ اور اس کی وجہ پھر یہی تھی کہ ان کا شاعری کا انداز بالکل الگ تھا باقی شعراء سے۔ لیکن تمام قداور شاعروں کے درمیان جان ایلیا اپنا مقام، یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا، یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا، ایک ہی شخص تھا جہان میں کیا۔ جان ایلیا کے ایک بہت قریبی ساتھی اور ایک ہم عصر شاعر پیر زادہ قاسم نے ایک جگہ یہ کہا کہ جان ایلیا ساری زندگی جو ہے وہ ایک پرفیکٹ انسان، ایک پرفیکٹ معاشرے کی تلاش میں رہے۔ جب وہ ان کو نہ مل سکا تو وہ مایوس ہو گئے، اور وہ مایوسی اور وہ رنگ وہ ان کی شاعری میں ہر جگہ نظر آئے گا آپ کو۔ جان ایلیا کا ایک یہ شعر اس بات کی عکاسی بھی کرتے ہیں کہ جو گزاری نہ جا سکی ہم سے، جو گزاری نہ جا سکی ہم سے، ہم نے وہ زندگی گزاری ہے۔ جان ایلیا کو پڑھنے کے بعد اور ان کی شاعری کو اور ان کی ذات کو سمجھنے کے بعد جب آپ ان کی شاعری پڑھتے ہیں تو آپ لوگوں کو یہ محسوس ہوگا کہ آپ ان کے حصار میں گم ہو جائیں گے۔ جب کبھی آپ اردو ادب کے سفر میں نکلیں گے تو آپ کا سامنا کہیں نہ کہیں جان ایلیا سے ضرور ہوگا، اور جان ایلیا سے جب آپ کا سامنا ہوگا تو پھر ان کا کلام اور ان کی شاعری پھر آپ کو اپنے ساتھ لے کر چلنی پڑے گی، کیونکہ وہ کلام آپ کو اپنے آپ سے الگ نہیں ہونے دے گا۔ بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ جان ایلیا کو اردو کے علاوہ عربی، فارسی اور عبرانی زبان پہ بھی بہت عبور حاصل تھا۔ جان ایلیا نے بہت ساری عربی اور فارسی کتابوں کا اردو میں ترجمہ بھی کیا،
اور اردو زبان کو بہت سارے نئے لفظ بھی متعارف کروائے۔ جان ایلیا کے بارے میں قاسم پیر زادہ یہ کہتے ہیں کہ جان ایلیا ان کو روشنی پسند نہ تھی، اور ان کا دن وہ رات کو نکلتا تھا، اور دن کے وقت وہ آرام کرتے تھے، اور ان کے گھر کے کمرے پہ بھی پردے لگے ہوئے تھے تاکہ روشنی اندر نہ آئے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا کوئی تصنیف، کوئی کلام، کوئی کتاب ان کی زندگی میں شائع نہیں ہو سکی، کیونکہ وہ سارا دن آرام کرتے تھے اور رات کو اپنے سخن کے دفتر کھولتے تھے۔ بہت بڑے بڑے شاعروں کا اور بہت نامور لوگوں کے ساتھ یہ المیہ رہا ہے کہ ان کی شہرت ان کی زندگی میں نہیں مل سکی۔ ان کی زندگی میں کے آس پاس رہنے والے لوگوں نے اور میڈیا نے ان کی زندگیوں پہ تنقید کی اور انہیں ہمیشہ اپنے عتاب کا شکار بنایا۔ اور جان جیسا شاعر جو کہ پہلے ہی سے مایوس ہو معاشرے سے بھی، اپنے آپ سے بھی، اور آگے پیچھے کے حالات سے بھی، تو وہ ایک اپنی ہی دنیا میں مگن تھے پھر، اور اسی وجہ سے ان کا کوئی کلام شائع بھی نہیں ہو سکا۔ اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جان کے کلام کا جو سورج تھا وہ بھی انہی کی طرح شام کو نکلا۔ جب ان کی زندگی میں شام ہوئی تو ان کے کلام کا سورج طلوع ہوا، اور ان کے انتقال کے بعد جب لوگوں نے آہستہ آہستہ جان کی شاعری کو پڑھنا شروع کیا اور وہ اس کے حصار میں بنتے چلے گئے، اور پھر ان کی کلام کو اکٹھا کر کے 4 کتابوں میں ان کے کلام کو ابھی تک شائع کیا جا چکا ہے۔ خواتین و حضرات، جان ایلیا شاعر نہیں تھے بلکہ ایک زمانہ تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ ان کو پڑھنے کے بعد یہ اندازہ ہوا کہ جان ایلیا جو ہے وہ ایک شاعر نہیں ہے بلکہ ایک پورا زمانہ ہے، ایک دنیا ہی الگ ہے جان ایلیا کی۔ ایک ایسی دنیا جہاں پہ ایک انسان اپنی بھی نفی کر رہا ہے، اپنے ارد گرد کی بھی نفی کر رہا ہے، اپنے وجود کی بھی نفی کر رہا ہے۔ کہیں وہ خوشیوں سے بھی تنگ ہے، کہیں وہ غم سے بھی تنگ ہے، کہیں وہ معاشرے سے بھی تنگ ہے، اور کہیں وہ سب کو گلے لگا رہا ہے۔ جب آپ اس کی شاعری کو پڑھیں گے جان کی، تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہوگا کہ یہ کہیں آپ کو بہت زیادہ شکایات نظر آئیں گی، کہیں آپ کو نظر آئے گا کہ نہیں یہ شکایات نہیں ہے، تو وہ آبزرویشن ہے جو وہ کر رہا ہے، جو وہ دیکھ رہا ہے وہ وہی بول رہا ہے۔ اس میں کوئی لگی لپٹی بات نہیں ہے۔ جو جان نے دیکھا منوان اسی طرح بیان کر دیا اپنے لہجے میں، اپنے طریقے سے۔ جہاں ان کے ہم اثر شاعر جو تھے وہ وصال اور فراق اور رومانٹسزم میں شاعری کر رہے تھے، وہاں جان ان سب سے ایک الگ طرح کی شاعری کر رہے تھے۔ انہوں نے شاعری کو ایک تیسرا رخ دکھایا، اور شاید اسی وجہ سے وہ اپنے دور حیات میں اتنے مقبول نہیں ہو سکے، کیونکہ اس وقت لوگ رومانٹسزم اور فراق اور وصال کی شاعری کو اپنا رہے تھے۔ اس وقت جان ایلیا کی شاعری کو اتنا پسند نہیں کیا گیا جتنا کہ احمد فراز یا فیض، قتیل شفائی یا ناصر کاظمی کی شاعری کو کیا گیا۔ لیکن اب جب کہ شعور بڑھ رہا ہے اور لوگوں نے جان کی زندگی کو سمجھنا شروع کیا، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت ہی ایک الگ دنیا کے ایک الگ شاعر تھے۔ پاکستان کے ایک نامور سنگر اور بہت مایہ ناز سنگر سجاد علی نے اپنے گانے کی ایک آخری لائن میں لکھا تھا کہ اگر پڑھنے لگو تو جان پڑھنا، بڑے شاعر پڑھے ایسا پڑھا نہیں۔ اور واقعی یہ بات سچ ہے کہ جب آپ جان کو پڑھنے لگتے ہیں تو آپ دنیا و مافیا سے بالکل الگ ہو جاتے ہیں، جان کی شاعری کی دنیا میں آپ گم ہو جاتے ہیں۔ جان ایلیا کو ہم سے بچھڑے ہوئے تقریباً 18 سال ہو چکے ہیں، لیکن ان کا کلام اور ان کا انداز بیاں جو ہے وہ ابھی بھی زندہ ہے۔ ان کا جسد خاکی تو شاید ہم سے جدا ہو گیا، لیکن ان کا جو کلام ہے وہ جان کو ہمارے درمیان ایک لمبے عرصے تک زندہ رکھے گا۔ جان کے انتقال کے بعد پیرزادہ قاسم نے پوری نظم ان کے اوپر لکھی تھی، اور اس کے 2 اشعار میں آپ کو سناتا ہوں۔ اور ایک تو یہ ہے کہ کون گماں یقین بنا، کون سا گھاؤ بھر گیا۔
कौन गुमा यकीन बना, कौन सा घाव भर गया, जैसे सभी गुजर गए, जॉन भी कल गुजर गया। इसी नज़म के आखिरी शेर में पीरज़ादा कासिम लिखते हैं कि उसके ख़याल की नमूद अहद ब अहद जावेदा, उसके ख़याल की नमूद अहद ब अहद जावेदा, बस ये कहो कि जॉन है, ये ना कहो कि मर गया। वाकई ये बात सच है कि बस ये कहो कि जॉन है, ये ना कहो कि मर गया, क्योंकि जॉन वाकई ही है। जब आप उसके कलाम को पढ़ते हैं तो उसके कलाम में आपको जॉन की ज़ात बिल्कुल अपनी आबोताब के साथ सामने खड़ी नज़र आती है। अगर आपको कभी शायरी पढ़ने का इत्तेफाक हो तो आप जॉन एलिया की शायरी ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि जॉन एलिया की शायरी पढ़ने के बाद आप पे शायरी का एक नई दुनिया खुलेगी, और वो दुनिया फिर आप पे जब खुलेगी तो आप उसके हिसार से बाहर नहीं निकल सकेंगे। और आज के प्रोग्राम के इख्तिताम में मैं आपको जॉन एलिया का वो एक शेर सुनाऊंगा जो कि उनकी लहज़ पे लिखा हुआ है, और वो ये है कि मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस, मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस, खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। यहाँ अपने आज के इस प्रोग्राम को इख्तिताम ख़वातीन हज़रात में पीरज़ादा कासिम के इस कलाम से करूँगा जो उन्होंने जॉन एलिया पे लिखा था, और जॉन एलिया की ज़िंदगी में इन पे लिखा था। और इस कलाम में आपको जॉन एलिया की ज़ात पूरी आबोताब के साथ नज़र आएगी। गम से बहल रहे हैं आप बहुत अजीब हैं। गम से बहल रहे हैं आप बहुत अजीब हैं। दर्द में ढल रहे हैं आप बहुत अजीब हैं। अपना ख्याल रखिएगा ख़वातीन हज़रात, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी मिलने के नहीं नायाब है हम की अगले किस्त में। तब तक देखते रहिए बातचीत विद साद, और जाते जाते पीरज़ादा कासिम का ये कलाम जो कि था जॉन एलिया के नाम था। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चाहता था सो गज़ल मैंने कही, लेकिन ये गज़ल आप अभी समाअत फरमाएंगे ऐसी है कि अगर जॉन भाई को ख़ुद कलामी का जी चाहे तो वो भी यही कहते। जिस गज़ल की तरफ उन्होंने इशारा किया है मैं पेश करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाइए। दाद जॉन भाई को दीजिएगा, आपको उनके खद खाल भी नज़र आएंगे और शायद मैं भी कहीं कहीं झलक जाऊँ। मुलाहिज़ा फरमाइए। इजाज़त। गम से बहल रहे हैं आप, गम से बहल रहे हैं आप बहुत अजीब हैं। क्या कहने गम से बहल रहे हैं आप, गम से बहल रहे हैं आप बहुत अजीब हैं। दर्द में ढल रहे हैं आप बहुत अजीब हैं। दर्द में ढल रहे हैं आप बहुत अजीब हैं। साये वस्ल कब से है आपका मुंतज़िर, मगर साये वस्ल कब से है आपका मुंतज़िर, मगर आपका मुंतज़िर, मगर हिज्र में जल रहे हैं आप बहुत अजीब हैं। हिज्र में जल रहे हैं आप बहुत अजीब हैं।
اپنے خلاف فیصلہ خود ہی لکھا ہے آپ کیا نے، مسئلہ دیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے خلاف فیصلہ خود ہی لکھا ہے آپ نے، خود ہی لکھا ہے آپ نے، ہاتھ بھی مل رہے ہیں کیا آپ، کہنے؟ آپ سبحان اللہ، بہت سبحان اللہ، عجیب ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاتھ بھی مل رہے ہیں آپ، بہت عجیب ہے. کیا کہنے کیا کہنے. اپنے خلاف فیصلہ خود ہی لکھا ہے آپ نے، آہا. اپنے خلاف فیصلہ خود ہی لکھا ہے آپ نے، ہاتھ بھی مل رہے ہیں آپ بہت عجیب ہیں، ہاتھ بھی مل رہے ہیں آپ۔ شعر ملاحظہ کیجئے۔ اچھا. وقت نے آرزو کی لو دیر ہوئی بجھا بھی دی، واہ 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 واہ. کیا مصرع ہے. وقت نے آرزو کی لو دیر ہوئی بجھا بھی دی، وقت نے آرزو کی لو دیر ہوئی بجھا بھی دی، اب بھی پگھل رہے ہیں کیا کہنے. آپ سبحان اللہ، بہت سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا کہنے. عجیب ہیں، واہ واہ واہ. اب بھی پگھل واہ واہ واہ. وقت نے آرزو کی لو دیر ہوئی بجھا بھی دی، وقت نے آرزو کی لو دیر ہوئی بجھا بھی دی، اب بھی پگھل رہے ہیں آپ بہت عجیب ہیں، اب بھی پگھل رہے ہیں آپ۔ زحمت ضربت دیگر دوست کو دیجئے نہیں، واہ 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 واہ. زحمت ضربت دیگر دوست کو دیجئے نہیں، گر کے سنبھل رہے ہیں آپ۔ کیا کہنے. آپ بہت عجیب ہیں۔ کیا کہنے کیا کہنے. زحمت ضربت دیگر واہ واہ واہ. دوست کو دیجئے نہیں، زحمت ضربت دیگر دوست کو دیجئے نہیں، گر کے سنبھل رہے ہیں آپ بہت عجیب ہیں، گر کے سنبھل رہے ہیں آپ۔ دائرہ وار ہی تو ہیں عشق کے راستے تمام، واہ 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 واہ. دائرہ وار ہی تو ہیں کیا کہنے. عشق کے راستے تمام، عشق کے راستے تمام، راہ بدل رہے ہیں آپ بہت عجیب ہیں، راہ بدل کیا کہنے. کیا اچھا کہا قاسم بھائی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دائرہ وار ہی تو ہیں عشق کے راستے تمام، واہ 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 واہ. راہ بدل رہے ہیں آپ بہت عجیب ہیں، راہ بدل رہے ہیں آپ۔
دشت کی ساری رونقیں خیر سے گھر میں ہیں تو کیوں. کیا مصرع دیا صاحب. واہ واہ. دشت کی ساری رونقیں خیر سے گھر میں ہیں تو کیوں گھر سے نکل رہے ہیں کیا کہنے. آپ بہت کیا کہنے. عجیب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. گھر سے نکل رہے ہیں آپ. واہ واہ واہ. دشت کی ساری رونقیں خیر سے گھر میں ہیں تو کیوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. دشت کی ساری رونقیں خیر سے گھر میں ہیں تو کیوں گھر سے نکل رہے ہیں آپ بہت عجیب ہیں گھر سے نکل رہے ہیں آپ. آخری شعر پیش کر رہا ہوں. اپنی تلاش کا سفر ختم بھی کیجئے کبھی. واہ. اپنی تلاش کا سفر ختم بھی کیجئے کبھی ختم بھی کیجئے کبھی خواب میں چل رہے ہیں آپ بہت عجیب ہیں خواب میں چل رہے ہیں. اپنی تلاش کا سفر ختم بھی کیجئے کبھی. اپنی تلاش کا سفر ختم بھی کیجئے کبھی خواب میں چل رہے ہیں آپ بہت عجیب ہیں غم سے بہل رہے ہیں آپ بہت عجیب ہیں درد میں ڈھل رہے ہیں آپ. آدھا بڑی نہ ڈاکٹر صاحب یہ ڈاکٹر صاحب نہیں.